صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے 1 مہینے کے تعطل کے بعد صبح نور میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. اور دل کی گہرائیوں سے ناظرین، میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دل ہی کی گہرائیوں سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے اور میری جانب سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں، سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج ماشاءاللہ بڑا ہی پرمسرت موقع ہے، اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی پابندی کی. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے روزوں کی پابندی کی. مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے کوشش کی کہ ہم روز صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام کریں. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اس دادرسی کے مہینے میں، اس غمخواری کے مہینے میں لوگوں کی غمخواری کی، دادرسی کی. اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے رمضان کے فراق میں مہمان رمضان کو رخصت کرتے کرتے اس سے التجا کی کہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں بس ہماری درخواست کر دینا، ہماری گزارش کر دینا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین موقع ہے. جہاں یہ بہت حسین موقع ہے، وہاں پر ظاہر ہے ایک افتاد پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کی صورت میں ہے. لوگ پریشان ہیں، انسانیت پریشان ہے، انسان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ افتاد موجود ہے. لہٰذا میں آج کے پروگرام میں آپ سے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، لیکن بہت ہی مختصر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور بات ایسی ہے ناظرین کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم رک کے اس پہ ذرا سے توجہ کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس فراوانی ہے. ایک واقعہ ابھی بس میری نگاہ سے گزر گیا ناظرین، میرا دل چاہا کہ واقعہ آپ کو بیان کروں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناظرین عید کے دن اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں. شہزادہ کس کا ہے ذہن میں رکھیے گا؟ شہزادہ ان کا ہے جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ جو جہاں سے گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. عالم یہ ناظرین، وہ عید کے دن اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو ایک پرانی قمیص کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے آپ اپنے بیٹے کو رو پڑے. جب زاروں قطار رونے لگے تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے آنسوں کیوں گرتے ہیں؟ اب سوال کرنے والے بچے نے جب سوال کیا تو جواب دینے والے والد نے کیا جواب دیا کہ میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا.
یہ امیر المومنین کے جملے ناظرین، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے، کوئی کم بات نہیں ہے، یہ کسی علاقے کے امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی، 22 لاکھ مربع میل۔ جب یہ جملے ناظرین والد گرامی کی زبان اقدس سے ادا ہو گئے تو بیٹے نے کیا کہا، یہ بڑا کمال جملہ ہے ناظرین، اور یہ سننے والا جملہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ بابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، دل تو اس کا ٹوٹے۔ مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو اپنے گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد آپ نے بہت ساری ان کو دعائیں دیں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے ناظرین، مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ساتھ کوئی جھونپڑی ہوتی ہے، ہمارے محلات کے ساتھ کوئی گھر ہوتا ہے جہاں پر ماں عید کی شب بھی، مجھے کہنے دیجئے جملہ، عید کی شب بھی بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے، ہنڈیا ابال ابال کر، پانی ابال ابال کر، کہ کوئی آئے گا آ کر دے کے جائے گا۔ عید کی رات بھی وہ بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں بیٹا کوئی آئے گا اور آ کر تمہارے لیے کپڑے دے کر جائے گا۔ عید کی رات بھی وہ ماں اپنے بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں بابا باہر گئے ہیں، کچھ نہ کچھ تمہارے لیے لے کے آئیں گے۔ اور عید کی رات بھی ناظرین اس کا باپ پوری رات سڑکوں کے اوپر گھومتا رہتا ہے کہ کوئی مل جائے، تاکہ صبح جب عید ہو اور دوسرے بچے جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو میرے بچے مایوسی اور محرومی کا شکار نہ ہوں، ان کو بھی وہ کپڑے مل جائیں کم از کم جو کپڑے دیگر بچوں نے پہنے ہیں، اچھے پیارے ستھرے سے کپڑے پہنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے سرپرستی فرمائی اور پورے مہینے جس انداز سے آپ نے دین کی ترویج کی، یقین مانیے اس کا ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جزا عطا فرمائے، وہاں بھی جزا عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو تصور عید ہے وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے بھی پورا مہینہ جس جاں سوزی کے ساتھ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں دین کی محبت کا جذبہ پیدا کیا، اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ عید خوشی کا دن، ہم جب قرآن مجید کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کی طرف آتے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کے ضمن میں ہمیں بتایا کہ ہم یہ رمضان تمہیں کیوں دے رہے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ جو ایک تحفہ آیا ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دو خوشیاں، ان دو خوشیوں میں سے ایک خوشی افطار کے وقت میسر آتی رہی۔ تم راتوں کو تلاوت سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے رہے، منور کرتے رہے۔ آج اس شکر گزاری کے لیے تم اللہ کے حضور خوب بن سنور کر سج دھج کے ساتھ اس سے انعام لینے کے لیے آئے ہو،
کیونکہ جو آج کی رات گزری ہے وہ اللہ کے ہاں لیلۃ الجائزہ، آہا سبحان اللہ سبحان محنت کرنے کے بعد جب ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں تو جس طرح محنت کرنے والے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہ معلوم مجھے کون سی پوزیشن ملتی ہے، میرا کس درجے میں نام آتا ہے، صحیح بات ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اخلاص، ہماری نیت، ہمارے عمل کے مطابق ہمارے پروردگار نے ہمارے متعلق جو فیصلے کیے، ہم اس پر شاداں و فرحاں بن سنور کر گھروں سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے آج ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہا دھو کر لباس اچھا پہن رہا ہے، خوشبو میں مہک رہا ہے، اور اللہ کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے وہ رواں دواں ہے۔ ایک تو یہ انداز ہے کہ ہمیں عید نے یہ موقع عطا کیا، پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ اللہ نے آج جو فرشتے اتارے ہیں جو تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، واہ واہ واہ، جب تم نماز عید سے فارغ ہو کر فرشتوں کی زبانی میری بارگاہ سے یہ انعام لے کر نکلو گے واہ، کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا، تو اس خوشی میں بھی انسان جھوم اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، عالمین کی طرف سے ہمیں بات آگے بڑھاتے ہیں میسر آ مفتی رہی صاحب، عید کی جو سماجی اور تہذیبی حیثیت ہے ذرا وہ بھی بتائیے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی بالخصوص اور تمام حاضرین اور ناظرین کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ خیر مبارک، اللہ ایسی خوشیاں سب کے گھروں میں ہمیشہ جوان رکھے۔ آمین آمین۔ عید کے آج کے دن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بہترین دن فرمایا گیا ہے۔ سنن ابو داود میں یہ الفاظ ہیں، ان اللہ ابدلکم بہما خیرم منہما۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مدینہ کے لوگ لہو و لعب اور کھیل کود کی صورت میں خوشیوں کے 2 دن مناتے تھے، اس سے کئی گنا بہترین دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ خیر کا دن ہے، بہترین دن ہے، برکت کا دن ہے، تشکر کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے۔ واہ، جہاں تک اس کے معاشرتی اثرات اور سماجی اثرات کا تعلق ہے تو اگر ہم غور کریں تو اس کے ان گنت سماجی اور معاشرتی اثرات ہیں۔ بلکہ تہذیبی حیثیت بھی ذرا اس کی مطلب تھوڑا سا تہذیبی اسلامی کلچر میں میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کو مدینہ منورہ کے ان یہودیوں کے تہذیبی کلچر کے متضاد اور مخالف اسلامی کلچر کا ایک خوبصورت سمبل بنایا گیا، واہ واہ واہ، خوبصورت نمونہ بنایا گیا، واہ، اور ہر دور میں اس کے اہتمام اور پھر اس کے منانے کے مختلف پہلوؤں سے اسلام نے اس کو زندہ رکھا، سبحان اللہ، اور اس کے معاشرے پر دور رس اثرات ڈالے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک میں اثرات کی بات کر رہا تھا، صبح جب عید الفطر کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں، وہاں بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو سب سے پہلا اسلامی سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ توحید کی مٹھاس روح میں سرشار ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور 4 دانگ عالم میں مسلمان اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے وفا کا عہد بھی کرتے ہیں، عقیدہ توحید کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل اور حقیقی طاقت عقیدہ توحید ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان خوشیوں میں دھل کر، نیا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور پوری دنیا میں سر بسجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پیغام جاتا ہے کہ مسلم امت جیسی بھی ہے، اسلام نے آج بھی اس کو متحد رکھا ہے، اور سب آج بھی مساوات کی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ تیسرا اس کا خاص اثر یہ ہے کہ آج بھی عید کے دن
جتنے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، واہ، وہ ایک دوسرے سے سینے لگتے ہیں تو رنجشوں کو پھر رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی صورت میں جو سال بھر اپنے معمولات اور مشغولات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے، عید سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، یوں صلہ رحمی کا ایک خوبصورت منظر واہ، سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چچا بھتیجے چچا کے گھر جا رہے ہیں، واہ، بھانجے خالہ کے گھر جا رہے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ ساری فیملی اپنے بڑوں کے پاس ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کھانے کھاتے ہیں، شیر خورما بڑا اچھا بنتا ہے، شیر خورما بنتا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، خوشیاں تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے حالات اور احوال کا بارے میں علم ہوتا ہے، اور یوں جب یہ علم ہوتا ہے تو اس سے آگے زندگی کے لیے کئی خوشی والی راہیں کھلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ جو اس کے ایک ظاہر ہے تھوڑا سا سماجی اور تہذیبی اثرات پہ بات ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ جو معاشرے میں اور مزید میں چاہتا ہوں جو اثرات آپ سمجھتے ہیں آپ کی نگاہ سے اس کے کیا ہیں وہ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، جی جنید صاحب بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آج کا یہ جو مبارک دن ہے عید کے حوالے سے، عید کی ڈائمینشنز پہ، عید کی اہمیت پہ بات ہوئی ہے، بڑی وسیع جو ہے وہ باتیں سننے کو، نکتے سننے کو ملے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں یا معاشرے ہیں، ان کی پہچان، ان کے تہوار اور ان کے جو معاشرتی مظاہر ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کا، اس تہذیب کا، اس قوم کا مزاج کیا ہے۔ واہ، میں ایک مثال دوں گا، اور اس مذہب کا بھی مزاج کیا؟ مزاج کیا میں ایک مثال دوں گا۔ اب مسجد کو دیکھیں اور مندر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مسجد کھلی ہوگی، واہ، مندر تاریک ہوگا، اس میں اندھیرا ہوگا، مسجد میں روشنی ہوگی۔ واہ، مسجد کی ایک سمت ہوگی، وہاں اس چیز کا فقدان ہوگا۔ مسجد جہاں بھی آپ جائیں گے، جس طرح کوئی مسلم سوسائٹی امام کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی محلہ امام کے بغیر نہیں ہوتا، ہر محلے کا، ہر گاؤں کا، ہر مسلم آبادی کی عمارات کا بھی ایک امام ہے اور مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جیسے جیسے آپ چلتے جائیں، یعنی آپ آرٹ کو دیکھ لیں، کلچر کو دیکھ لیں، آپ موسیقی کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے اندر وہ مزاج نظر آتا ہے۔ وہ چیز تہواروں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے تہوار ہیں، عید ہے، یہ ظاہر تمام تہواروں میں مرکزی تہوار ہے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو دنوں کا سردار اور سب سے بڑا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پورا جو ہمارا معاشرتی سٹرکچر ہے وہ آپ دیکھیں تو عید کے اندر وہ مائکروفائی ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی اگر آپ پورے معاشرتی سٹرکچر کو ایک منیمائز کر کے ایک شکل میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو عید میں نظر آ جاتا ہے۔ واہ، اور ہر طرح کا رنگ نظر آتا ہے اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، واہ، اور دین اور دنیا دونوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کہیں نظر انداز نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک بات دیکھیے، اجتماعیت کا کیسا تصور؟ اجتماعیت کا پہلے تصور پورے ہے مہینے مل کے ایک ساتھ عبادت کرو، ایسا ہی ہے، پھر ایک دن جو ہے سب مل کے خوشیاں اب مناؤ۔ آپ دیکھیں خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کا دن اللہ کے ساتھ ایک مہینے کی عبادت کے بعد آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اس خوشی کا پس منظر کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بندگی کو پائیدار کیا ہے، زندہ کیا، اس میں جان ڈالی ہے، واہ، تو اس کے نتیجے میں خوشی کا تہوار آ رہا ہے۔ واہ، اور اس کے اندر آپ اپنے اوپر خوشیاں اپنے لیے صرف محدود نہیں کر رہے، آپ خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ آپ جب عید پڑھنے تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے سے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو دوسرے راستے سے اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو یہاں تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوئے، اور جو دوسرے راستے کے لوگ تھے ان کو بھی آپ کی رحمت کی قربت اچھا، ملی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو بھی آپ کی رحمت کی قربت ملی۔ تو ہمیں بھی پھر ظاہر ہمیں تعلیم سے عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ جتنا بھی معاشرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے امکانات کو آپ یوٹیلائز کریں۔ جیسے ہی آپ راستہ بدلتے ہیں، ظاہر یہاں آپ کے کچھ اور جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کچھ اور دوست احباب رشتہ دار ہیں، دوسرے راستے پہ کچھ اور دوست احباب اور رشتہ دار واہ، ہیں۔ اچھی بات۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارے لوگ جن سے ملاقات کا آپ کو شاید وقت نہیں ملا تھا، آپ نے عید کے موقع پہ وہ سارے تعلقات پھر سے تازہ کر لیے، واہ واہ، پھر سے زندہ کر لیے۔ واہ۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا جب وہ عید پہ ملتے تو کیا کہتے؟ تقبل اللہ منا و منکا، جو ہم نے نیک کام کیا اللہ ہمیں ہمارے بھی قبول کرے اور آپ کے بھی قبول کرے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا اچھی بات۔ یعنی دیکھیں آپ کی ملاقات ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں
مقبولیت کی دعا کے ساتھ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ عید منائی کیسے جائے. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کے موقع پہ بڑے شتر بے مہار ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے پورے مہینے اب عبادت کر لی, اپنے آپ کو بخشوا لیا, اور بلکہ یوں کہیے کہ عید کی رات سے ہی, اللہ معاف کرے, اب تو ظاہر کووڈ کی وجہ سے ویسے بہت سے لوگ انسان بن جاتے ہیں, لیکن دیکھیں نا وہی بات ہے کووڈ کے ڈر سے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے, جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے عید کی رات کو, ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل جو تصور اسلام کا کیا ہے کہ عید منائی کیسے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, پہلے تو میں آپ کو اور پورے ناظرین کو اور سب کولیگز کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جی, خیر مبارک. عید کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو دیکھیے اسلام دین فطرت ہے, اور اس دین فطرت میں اللہ جل مجدہ نے ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کسی چیز سے منع نہیں کیا, لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر اللہ کی طرف سے آنے والی چیز جو ہے وہ اس میں اگر بظاہر کوئی آزمائش ابتلا ہے تو اس کے اندر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر بھی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ رات کہ جو اللہ کے حضور میں گزارنے سے دل کو وہ زندگی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر دل مردہ ہو جائے گا, لیکن جس نے شب عید کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا اس کا دل زندہ رہے گا, اس کا دل زندہ رہے گا. اگر ہم اس رات کو شتر بے مہار کی طرح گزاریں گے تو پھر دل مردہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. صحیح بات. مطلب آپ نے پورا مہینہ ایک ایفرٹ کی ہے, سٹرگل کی ہے, جد و جہد کی ہے, اور آپ اس ساری محنت کو ایک رات میں برباد اور ضائع کر دیں تو اس سے بڑی انسان کی بے وقوفی اور حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں تو کم و بیش ہر چیز پر اللہ نے اپنی مشیت کا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا اگر چاہوں گا, صحیح, رزق دوں گا جسے چاہوں گا, مصیبت ٹالوں گا جس سے چاہوں گا. اب میں وہ آیات کوڈ نہیں کر رہا, اشارہ کر رہا ہوں صرف ان کی طرف. لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی مشیت کی کنڈیشن نہیں رکھی, بلکہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے تمہاری جھولی کو بھر دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں اپنی بساط کے مطابق اس کا جو مفہوم سمجھا ہوں کہ رب ذوالجلال نے وہ احباب کہ جو رمضان المبارک میں صبر کے امتحان میں جن سے کچھ کوتاہیاں ہو گئیں, کمیاں ہو گئیں, اللہ رب العالمین انہیں عید کی شکل میں ایک ایسا پھر سے موقع دیتا ہے کہ آؤ تم اب شکر کے ذریعے کم سے کم آدھے ایمان کی برکات سے تو اپنی جھولیوں کو اللہ اللہ اللہ. پھر میں نے جو دین فطرت کی بات کی تو دیکھیے اسلام میں یبوست نہیں ہے. اسلام کوئی خشک نظریات کا نام نہیں ہے, بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں آقا سے زیادہ سمائلنگ فیس کسی کا نہیں دیکھا. اکثر تبسمن, آپ اکثر مسکراتے رہتے تھے. سبحان اللہ. تو عید کا دن ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اس فطری جذبے کے اظہار کا ایک بڑا پاکیزہ اور بہت ہی خوبصورت اس کو موقع عطا کیا ہے, اور ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے نا کہ رحمت کونین کا کاشانہ نور ہے, اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور پاس میں دو بچیاں بیٹھی دف بجا رہی ہیں اور انہیں جنگ کے بہادری کے نغمے سنا رہی ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک آ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کام آپ کروا رہے ہو اپنے پاس بٹھا کے. سامنے ادھر چارپائی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چادر اتار کے آپ فرماتے ہیں ابو بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوشی منانے کی سیلیبریشن کوئی ان کا دن ہوتا ہے, آج ہمارا عید کا دن ہے, انہیں چھوڑ دو, انہیں اپنی خوشی کا اظہار کر لینے دو. تو ود ان دی لمٹس آف شریعہ, آپ شریعت کی لمٹس کے اندر میکسیمم جتنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں, شریعت اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتی. بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. अच्छा जी मतलब अब आप ज़रा बताइए, आप जो खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं बार बार, आप ईद कैसे मनाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? माशाल्लाह. जुनैद भाई, सबसे पहले नमाज फ़जर की अदायगी के बाद 2 जगह मैं नमाज ईद का खुतबा देता हूँ. अच्छा माशाल्लाह. और एक जगह मैं नमाज ईद की इमामत करता हूँ. माशाल्लाह. तो वो वक्त इतना मुख्तसर होता है कि किसी और एक्टिविटी की बीच में गुंजाइश नहीं होती. तो तकरीबन 8 बजे तक तो यही मामूल रहता है. माशाल्लाह. और उसके बाद घर में आए, बच्चे मेरे साथ होते हैं ईद में. कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह. और एक बेटी है. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. सब तैयार होते हैं, सबसे ईद मिलना, वाह. अपनी अहलिया को ईद मुबारक पेश करना. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है वरना नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा बाहर. जी हाँ, जी. फिर उसके बाद जो घर में किचन में तैयारी होती है, हाँ. उससे माजूज होना. नहीं तो आपको हाथ फिर- बटाते हैं भाभी का? हाँ हाँ, जितना मुमकिन हो सके. अच्छा, किचन विचन में काम वाम साथ करते हैं? खाने में बता देते होंगे. हैं? खाने में बटाते हैं. फिर उसके बाद हम ट्रैवलिंग करते हैं और अपने वालिदैन की खिदमत में. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. फिर वालिदैन की खिदमत में वक्त चंद दिन में ईद के अपने वालिदैन के पास ये ही तो रह बहुत सकता अच्छी था. बात है, बहुत अच्छी बात है. तो फिर वहाँ बहन भाई सारे अजीज़ यहाँ भी आते हैं, हम दूसरों के घरों में भी जाते हैं. हमारी फैमिली सारी करीब करीब रहते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो फिर हम एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, दावतें होती हैं. और ख़ास तौर पर जो हमारा ईद का मामूल है कि हम कब्रिस्तान जाते हैं. वाह क्या अच्छी बात. मेरे मुझसे बड़े जो 2 भाई हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं. अल्लाह गरी की तो रहमत हम फरमाए. उनकी कबूर पर, फिर उसी कब्रिस्तान में हमारे दीगर आइज़ा व अकारिब हैं, तो सब की कबूर पर बारी बारी हाज़िर होते हैं, बहुत अच्छी फातिहा बात, पढ़ते बहुत हैं. अच्छी बात. इसी तरह शाम तक हमारा आइज़ा व अकारिब से मिलना, वालिदैन के साथ रहना. और अब चूँकि कोविड की वजह से कुछ पाबंदियाँ हैं, वरना अगर इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि शाम को वक्त मिले तो बच्चों के साथ, तो कुछ फैमिली आप के साथ ये आउटसाइड चले जाए. लिफाफों की रस्म को मानते हैं वैसे? जी बिल्कुल मानते हैं. हैं? और लेने पर भी यकीन रखते हैं और देने पे भी यकीन रखते हैं. भाई देखिए, रुतबे के एतबार से तो आप चारों मेरे बड़े हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना. और उम्र के एतबार से भी चारों बड़े हैं. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह. चूँकि अब उम्र के हम जिस हिस्से में हैं, तो बच्चे सारे हमसे ये तवक्को रखते हैं. हाँ जाहिर, देखे ना, तवक्को रखे हुए हैं ना, तवक्को रखे हुए हैं. तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को फिर ईदी पेश करते हैं. हाँ बस तो खुशी उस खुशी सफ में कहीं हमें भी शामिल कर लीजिएगा. नहीं, आपसे तो ईदी हमने ज़रूर लेनी है, आपको महरूम नहीं पहले करेंगे. कह दिए हम हमें लेने जरूर पर भी यकीन रखते हैं. अच्छा, फिर इसी खुशी में ना जी ईद के दिन बस तेज़ी से गुजर जाते हैं और वाह, पता नहीं चलता. वाह, वाह. ख्वाहिश रहती है ये दिन हर साल नसीब हो. आमीन आमीन. अल्लाह हमारे बड़ों को और सलामत अपनी रखे. पूरी रौनकों के साथ नसीब हो. ये जो इस वक्त जाहिर है जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त तो डॉक्टर साहब आप देखें ना, जो अब आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी को जप्पी नहीं पा सकते, मतलब वो लुत्फ जो है, वो जो मुसाफे का और मानके का है, वो तो एक और ही है ना, जो आप किसी से ईद मिलते हैं, गले लगाते हैं. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आपके जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं, वो जैसा कि मुफ्ती साहब ने इब्तिदा में कहा था कि भाई जाके मिल लो, वो मिलने का मौका ये होता है कि आप खुद चले जाते हैं, कोई आ जाता है आपके पास, बस अल्लाह करे कि सूरत हाल तब्दील हो जाए. अब ज़रा आप डॉक्टर साहब बताइए ना, आप तो बड़े महसूस हो रहे हैं सारी गुफ्तगू से,
آپ بتائیے کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہماری بہت ساری سرگرمیوں میں تو انہوں نے قبضہ اچھا آج اقبال کا حوالہ نہیں ہوگا، خیال رکھیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آج عید پہ کوئی حوالہ کرتے نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بہت سی سرگرمیوں پہ تو مفتی صاحب قبلہ نے اور پروفیسر صاحب نے کر دیا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ سارے اہل ایمان کی کم و بیش ایک ہی جیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں. چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے تو اب یہ دو حصے بن جاتے ہیں، عید کیسے ہم مناتے تھے اچھا اور یہ آج کا دن کیسے منائیں گے، کیونکہ کووڈ نے بہت کچھ بدل دیا. ظاہر پہلے تو اس سے ہمارا یہ معمول ہوتا تھا چونکہ گاؤں میں سارے لوگ باہر ہوتے ہیں شہر سے، تو عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب لوگ آئے ہوتے ہیں. اچھا کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی لاہور تو سر سے، کراچی کو کوئی گاؤں تو نہ حیدرآباد سے. انہوں نے پہلے کہا کہ لوگ گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلا جملے کا کراچی سے آئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. مطلب ہمارے گاؤں کے کئی لوگ کراچی میں ہیں، اچھا یوں کوئی لاہور میں ہیں، اچھا اچھا کوئی حیدرآباد میں ہیں، کوئی گجرانوالا میں ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی کہیں ہیں. میری اپنی فیملی کے لوگ گجرانوالا میں ہیں. اچھا ماشاء تو اللہ. وہ ظاہر عید کے موقع پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں آپ کے گھر میں ایک ہی صاحب ہوتا ہے ماشاء سارا، اللہ مرکز ہے آپ کا گھر، اس کا مطلب تقریباً آپ یو کین سے، مطلب لیڈرشپ کمان آپ کے پاس ہے. تو اس سے ایک عجیب رونق ہوتی ہے. واہ. اور آغاز ایسے ہی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ہم قبرستان ضرور جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ارے فیملی کا ماشاء اللہ، قبرستان واہ ہے واہ. جس میں ہمارے دادا پردادا سب وہیں پہ ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے ساری پھر نماز عید پڑھنی اور ساری ایکٹیویٹیز کرنی. اچھا تو ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 4 بچے ہیں جی، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے یہاں مطلب وہ اقبال نے کہیں کہا ہے کہ لفافے دیے جائیں؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ لفافے کے بغیر بھی لینے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بغیر لفافے کے بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا کیونکہ لفافے کے ساتھ جب بار بار کرتے ہیں نا تو اس کا ایک اور طرف بھی چلا جاتا ہے خیال. صحیح بات ہے. تو یہ ظاہر ہے موقع ایسا ہوتا ہے ہاں اور چھوٹے بچوں کا بطور خاص ان کی توقع ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ماشاء اللہ آپ سے عیدی کی توقع بڑا اچھا لگتا ہے جب فیملی مل بیٹھتی ہے. ظاہر ہے جی. دیکھیں بعض اوقات کئی احباب سے سال بعد ملاقات ہونی ہوتی ہے، یہ موقع ایسا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے خوشیاں بڑی دوبالا ہو جاتی ہیں. واہ 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 کیا بات ہے. علامہ صاحب اب فائنلی آپ کے کورٹ میں گیند ہے، اب بتائیے آپ ذرا، آپ نے سب کی تو اچھا لفافہ نکال رہے ہیں. میں آپ کے لیے لفافہ ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے لیے لفافہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ لایا ہوں یا نہیں لے کے. کیسے گزارتے ہیں سر بتائیے. جنید بھائی میں کم و بیش ہر سال ہی سب دوستوں کے ساتھ ایک شعر ضرور، اپنا شعر جو ہے ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا ہے، وہ شیئر کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو. واہ واہ. اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. واہ 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 کیا اچھی یعنی دوستوں کو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک خاص جو ماحول عید والے دن ہم کریٹ کرتے ہیں، اور میں اس پہ بہت زیادہ دوستوں سے اصرار کرتا ہوں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید العیدین بالتکبیر والتہلیل والتقدیس، کہ اپنی عیدوں کو ڈیکوریٹ کرو، مزین کرو تکبیر و تحلیل کے ساتھ. واہ. تو ہم الحمدللہ عید کی نماز کے دوران، خطبے کے دوران، نماز کے بعد ہم اتنی کثرت سے تکبیرات کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے جذبے سے کہتے ہیں کہ ہوائیں اور فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک بڑا خاص ماحول ہوتا ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس کے بعد جب ہم گھروں کو پلٹتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ماضی اور ایک حال. والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 12 سال بیت گئے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، درجات. والدہ ماجدہ 2 سال پہلے اللہ کو پیاری. اللہ درجات بلند فرمائے. ہمارے گھر میں ایک خاص جو ماحول ہوتا تھا وہ یہ کہ ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، الحمدللہ ہم سارے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور 2-3 گلیوں میں پاس پاس ہی گھر ہیں. وہ لائن لگا کے ان کے پاس جانا اور پھر ان سے عیدی کا تقاضا کرنا. واہ واہ. ان سے عیدی کا تقاضا کرنا، اور وہ الحمدللہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سب کو عید دیا کرتے. اچھا وہ جو بڑوں کی عیدی، 2 باتیں اس میں بڑی کمال ہیں. ایک یہ کہ وہ جو بڑوں کی عیدی ہوتی تھی، میں نے دیکھا آج بھی ہمارے جو فیملی کے بزرگ ہیں وہ 10-10 روپے کے نوٹ ایسے ہی وہ بینک سے کرا کے رکھتے ہیں. اچھا ہم ان کے پاس جائیں نا تو اچھا ہماری اب اولادیں کر کے رکھے ہوتے تھے نئے نوٹ. سر ہماری اولادوں کو اگر 10 روپے دیے جائیں تو سوال کرتے ہیں 10 روپے. اچھا وہ جس اہتمام سے 10 روپے باقاعدہ دیتے ہیں تو میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا یہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ اپنے پاس تبرکن رکھنے والے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بڑا مس کرتے ہوں گے والدین. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ 2 قسطوں میں عیدی دیتے تھے. پہلی قسط میں وہ اسی طرح 10 روپے، 1 روپیہ، بچپن میں 1 روپیہ. کیا بات ہے. اچھا وہ جو بچے ہوتے تھے وہ ان سے تکرار کرتے تھے کہ جی اس کا کیا آئے گا، تو انہوں نے کہا بس میرے پاس تو یہی ہے.
اور پھر اس کے بعد ساروں نے لے کے جب خاموش بیٹھ جانا کہ عیدی تو تھوڑی سی ملی ہے، تو پھر انہوں نے بلا کے تو پھر وہ جو ہر ایک کے حساب سے اس کو عیدی دینی، واہ. تو وہ اچانک خوشی جو تھی وہ دوبالا ہو جاتی. ہائے ہائے ہائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گلیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گلیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں کہ رب دی شان کھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچ
آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان شب بنیا سبحان اللہ ما اج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری چوک چنگیری اجننا لایاں کیوں جڑیاں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم